اور آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، آپ نے ایک لقب سنا ہوگا نا سرکار غریب نواز کو، ہند الولی کہتے ہیں، سنے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہند الولی۔ ہند الولی کا مطلب کبھی اب پوچھو ہند الولی کیا ہے؟ یہ سرکار غریب نواز کے ویسے دوسرے لقب ہیں، غریب نواز ہے، معین المشائخ ہے، معین الدین ہے، عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے، یہ سب لقب ہیں، لیکن یہ ہند الولی کیا ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک ولی، اس کا مطلب نہیں میرے عزیزو، عربی کی ترکیب اگر آتی ہو تو سمجھ میں آئے گا۔ مضاف مضاف الیہ میں ترکیب جو ہوتی ہے اس میں ترجمہ پیچھے سے کریں گے۔ ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، ہندوستان کا ولی نہیں، ہندوستان کا ولی نہیں بلکہ ولی کا ہندوستان۔ اس لقب سے ہی ہمارے دل مضبوط ہونا چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، ہندوستان کس کا ہے؟ ولی کا ہندوستان ہے۔ ہم تو ہند الولی غریب نواز کے نام سے ایسے پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، جو غریب نواز سے جلتے ہیں وہ بھی ہند الولی کہتے ہیں ان کو، نفرت میں ہی صحیح لیکن ہند الولی کہتے ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ ولی کا ہی ہندوستان ہے، یہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جس سنی ہندی مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہند ولی کا ہے، غریب نواز نے یہاں پر اپنی محنت شاقہ کے ساتھ پرچم اسلام کو لہرایا ہے، تو آج ان کے پرچم کے تلے کیوں اتنی بزدلی، کیوں اتنا خوف، کیوں اتنا ڈر؟ نہ ڈر نکالو، اگر آزمائشیں ہیں تو ہو جانے دو۔ اللہ سے ہم سوال یہی کریں گے کہ مولا ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ دے، اور ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اسلام قربانیاں چاہتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اسے موڑنے کے لیے چھوٹی طاقتیں نے بڑی بڑی طاقتیں آئی، ہر زمانے میں اس کی بے کنی کرنے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ میدان میں آئے، لیکن سارے لوگوں کی ایک ہی تاریخ ہے، چنگیز ہو کہ ہلاکو ہو، تاتاری ہوں کہ بربر ہوں، جس قوم نے بھی اسلام کے خلاف محاذ آرائی کی ہے انہیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسلام وہی پھلتا پھولتا ہی رہا، اسلام کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اسلام پر کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ چند گردنیں کٹ جانے کا نام اسلام کٹنا نہیں ہے۔ مجھ جیسا اگر آدمی 4 ٹکڑوں میں بدل جائے، کسی کی تلوار کا کسی کی بندوق کا میں نشان بن جاؤں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہوا۔ ارے دین کا میں ایک ادنا خادم ہوں، خادم کے ختم ہونے سے دین ختم کبھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر موجود ہیں، پوری دنیا مل کر اسے ہلا نہیں سکے گی۔ میں سرکار غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں ہندی مسلمانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، تم فخر سے کہو کہ ہم غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں۔ کس کے ہندوستان میں ہے؟ سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں آباد ہیں، جس کی بغیر الیکشن کے 800 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے، اور آئندہ بھی الیکشن نہیں ہونا ہے، اور ڈرنا بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پرچار بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی غریب نواز کے اس کرسی کے لیے کسی ای وی ایم کی ضرورت ہے جہاں گھوٹالے ہوتے ہوں، نہیں، سلطان الاولیاء کی وہ کرسی ہے، ہزاروں آتے گئے جاتے گئے، ہم نے دیکھا ہے۔ اب تو کچھ وہ ہیں جن کا پیپر میں نام بھی نہیں ہے، چند سال پہلے وہ پی ایم بھی تھے، سی ایم بھی تھے، اب پوچھا تو پتہ چلا کہ اب وہ کچرے میں ہیں، نہیں ہیں، کوڑے کا دان میں پڑ گئے، کہیں ہیں، سب ختم ہو گئے۔ لیکن 800 سال سے ایک انگریز ہے جو انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر سیاحت کیا، اس نے ہندوستان کی پرانی چیزوں کی تاریخ لکھی ہے کتاب میں۔ اس نے کہا بہت سارے عجائبات ہندوستان میں دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، پرانی منزلیں دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھا، لیکن ایک عجوبہ بھی میں نے دیکھا، یہ انگریز لکھتا ہے، ایک عجوبہ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ قبر حکومت ایسی کر رہی ہے، کہاں کی؟ کہا اجمیر معلیٰ کی قبر ہے، وہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت کر رہی ہے۔ یہ ہم نے نہ کہا الفضل لما شہید بہ الاعداء، عربی میں کہا گیا فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے،
دشمن بھی جس کی گواہی دیتے ہوں. ایک قبر ہے جو کروڑوں پر حکومت کر رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، 800 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن الحمدللہ ہماری محفلوں میں غریب نواز کا نام اب بھی تازہ ہے. اب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اگر چند لوگ ہم میں سے وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، فلاں ہو گئے اور ان کے دلوں میں اگر اولیاء دشمنی کا کیڑا آ گیا تو پھر یہ ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے. اولیاء کاملین سے اگر بغض و عداوت کسی نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ نادانو، کم سے کم اپنی تاریخ پڑھ لو کہ تمہارے گھروں میں تمہارے باپ داداؤں کو دین کون لے کر کے آ کے دیا ہے، کہاں سے لائے؟ کیا تم آج بھی یہی کہو گے کہ ہمارے باپ داداؤں کو 800 سال سے ذاکر نائک ہی سکھا رہا تھا دین؟ 800 سال سے ہی جوکر ہی تمہیں دین دے رہے تھے؟ تمہاری تاریخ اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا یہ اولیاء کاملین ہیں، درویش صفت، جنہوں نے اپنی بوریا اور اپنے خیموں میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، لوگوں کو دین اسلام سے روشناس کیا. جو لوگ قتل کرنے آئے وہ آپ کے مرید صادق بنے ہوئے ہیں. میں سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات بتا دوں. الگ الگ روایات ہیں، آپ سے کہا گیا عید کے لیے آپ جا رہے تھے اور سادات کا گھرانہ ہے. غریب نواز باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں، دونوں طرف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں، نجیب الطرفین سید غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپن میں عید کے لیے جا رہے ہیں تو ایک بچے کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ کپڑوں میں. اس کے پاس گئے، اس سے دیکھا. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی چیزیں آپ کی زندگی میں ملتی جلتی ہیں. یہ عطا رسول یوں ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو ودیت کیے گئے تھے. جو حضور کے لیے واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک یتیم کو اٹھایا تھا اور اپنے گھر لا کر کے اسے نہلایا، کپڑے پہنایا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے لیے جا رہے ہیں، ایک غریب بچے کو دیکھا پرانے پھٹے کپڑوں پر ہے تو اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا میرے گھر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ عید کے لیے کپڑے خریدے جا سکے. تو بہرحال جو بھی تھا حضرت غریب نواز نے اس کے کپڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دیا. تیرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، مجھے رشک آ رہا ہے، اتنے اچھے کپڑے تو میں کبھی پہنا نہیں. اور اسے مناتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے دوست، کیا تو ایک بار میری بات مان لے گا؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے کپڑے مجھے چاہیے، تیرے یہ کپڑے مجھے چاہیے، یہ بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے کپڑے ہیں. اس بچے نے جلدی سے اتار کر کے دیا اور اپنے جو قیمتی عید کے کپڑے تھے وہ اتار کر اسے دے دیا، اسے پہنایا. وہ بچہ غریب نواز کے کپڑے پہنا ہے اور آپ اس کے بوسیدہ کپڑے پہن کر عید پر آئے ہیں. نماز پڑھ کر کے جب باہر واپس اپنے گھر آئے، ماں نے پوچھا بیٹا تجھے تو اچھے الگ دوسرے کپڑے پہنائے تھے، یہ تو کون سے کپڑے پہن کر کے آیا؟ واقعہ سنایا. ایک چھوٹے سے بچے کو میں نے بوسیدہ کپڑوں میں دیکھا تو دل گوارا نہیں کیا، میں نے اپنے عید کے کپڑے اسے دے دیا، اس کے کپڑے میں پہن لیا. اسی دن سے یہ گاؤں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ معین الدین غریب نواز، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے. میرے عزیزوں، یہ صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ سمجھ کر ہم بھول نہیں جائیں گے. میں آج بھی غریب نواز کے دربار سے یہی آس و یاس رکھتا ہوں کہ ہم گناہوں کے پھٹے پرانے کپڑوں میں آج زندگی گزار رہے ہیں. یہ ظاہر جو لباس ہے یہ الگ لباس ہے، لیکن جو اخلاق کا لباس ہے وہ ہمارا پھٹا ہوا ہے، بہت بوسیدہ ہے. اور اس لباس کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہمارا لباس وہ اپنا لیں گے، ہرگز نہیں، لیکن شان غریب نوازی یہ ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور گناہوں کے پھٹے ہوئے لباس کو اپنے تصرف و کرامت سے اچھے لباس میں ضرور تبدیل فرمائیں گے. محبت ہو تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے عطا بھی ہوگی. اجمیر محلہ سے اپنی عقیدتوں کو وابستہ رکھو مسلمانوں، کبھی کم ہونے نہ دینا. جب جب بات آئے سلطان الاولیاء کی، غریب نواز کی، اپنے بچوں میں ان کی محبت منتقل کرتے چلے جانا. بات کے حالات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچے کہیں کسی اور کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھروں میں دین انٹرنیٹ سے ہی آیا ہے، گوگل سے ہی سیکھا ہوا ہے. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے. اس لیے بچوں کو اپنی تاریخ سے آشنا کرتے رہو.
سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ میں جو بات شروع کیا تھا وہ یہی ہے، اسی پر میں ختم کروں گا۔